بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل MS وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک لازمی کر دیں۔ نجم الدین ایوب کے لہجے میں وہی طنز و تیزی اور ناراضی تھی۔ پہلے تم اپنی مجبوری کی وضاحت کرو۔ یوسف صلاح الدین نے سر جھکائے ہوئے کہا، شاریہ حادثاتی طور پر میری محبت میں گرفتار ہو گئی ہے۔ اسی محبت نے اسے قاضی ابن عرصان کی درسگاہ تک پہنچایا ہے تاکہ وہ خود کو کتابوں کے مطالعے میں گم کر دے اور سکون دل حاصل کر سکے۔ یوسف صلاح الدین کی گردن بدستور جھکی ہوئی تھی اور اس کی زبان سے الفاظ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے۔ شاریہ کی بس ایک ہی خواہش ہے کہ میں کبھی کبھی اسے اپنا چہرہ دکھا دیا کروں۔ بس یہی وجہ ہے کہ میں جب بھی استاد گرامی کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں تو کچھ دیر کے لیے اس غمزدہ خاتون کے حجرے میں بھی چلا جاتا ہوں۔ تم اپنی اس حماقت کا انجام جانتے ہو، نجم الدین ایوب نے غضبناک لہجے میں کہا۔ تمہیں کیا معلوم کہ ہم نے کس قدر جانفشانی کے بعد اپنی جان کو خطرات میں ڈال کر سلطان عادل کا قرب حاصل کیا ہے۔ امیر زنجار شعبہ جاسوسی کا اعلیٰ افسر ہے۔ اگر اس نے یہ بات سلطان عادل کے کانوں تک پہنچا دی تو ہماری عزت کا یہ عمل ایک لمحے میں زمین بوس ہو جائے گا۔ میں سلطان عادل کے احسانات کو آخری سانس تک فراموش نہیں کروں گا۔ یوسف صلاح الدین نے سر اٹھایا، مگر عزت و ذلت تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جو میرے خاندان کی رسوائی کا سبب بنے۔ کیا تم اس کنیز کے پاس جانا نہیں چھوڑ سکتے؟ بیٹے کا جواب سن کر نجم الدین ایوب کو کچھ ہو گیا تھا۔ بابا محترم، میں شاریہ سے وعدہ کر چکا ہوں کہ جب تک زندہ ہوں اس سے ملنے آتا رہوں گا۔ یوسف صلاح الدین نے کسی ہچکچاہٹ کے بغیر پر اعتماد لہجے میں کہا، اگر کسی انسان کو میرا چہرہ دیکھنے سے سکون کی چند سانسیں میسر آ جاتی ہیں تو یہ میرے لیے انتہائی خوشی کا مقام ہے۔ میں اسے خدمت خلق سمجھتا ہوں۔ یوسف صلاح الدین کا جواب سن کر زبیدہ اور اسد الدین شیرکو کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھر آئی اور ان کے چہرے خوشی سے دہکنے لگے۔ اگر میں تمہیں حکم دوں کہ اس کنیز سے ملنا چھوڑ دو، نجم الدین ایوب کے لہجے میں وہی سختی تھی، اگر میں شاریہ سے وہ وعدہ نہ کر چکا ہوتا تو بلا تاخیر آپ کے حکم پر عمل کرتا اور زندگی بھر اس پر قائم بھی رہتا۔ یوسف صلاح الدین نے باوقار لہجے میں کہا، میں آگ کی فطرت کو جانتا ہوں یوسف، اس کا کام جلانا ہے۔ بیٹے کا جواب سن کر نجم الدین ایوب کچھ اور غضبناک ہو گیا تھا۔ مجبوراً مجھے اس چنگاری کو بجانا ہی پڑے گا۔ نجم الدین ایوب کے بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر زبیدہ اور یوسف صلاح الدین پریشان ہو گئے، مگر اسد الدین شیرکو نے مداخلت کرتے ہوئے پوچھا، برادر معظم، چنگاری کو بجانے سے کیا مفہوم ہے؟ میں اس فریب کار کنیز کو شام کی حدود میں رہنے نہیں دوں گا۔ نجم الدین ایوب کا غصہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ میں سلطان عادل سے درخواست کروں گا کہ میرے خاندان کو اس فتنے سے نجات دلائی جائے۔ امیر نجم الدین ایوب کے اس فیصلے پر یوسف صلاح الدین بے قرار ہو گیا۔ بابا محترم، اس سے پہلے کہ آپ سلطان عادل سے شاریہ کی شہر بدری کے لیے درخواست کریں، میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ اس مظلوم لڑکی پر اللہ کی زمین تنگ نہ کریں۔ قاضی صاحب کی درسگاہ میں اسے گوشہ عافیت حاصل ہے۔ اگر شاریہ وہاں سے نکال دی گئی تو پھر اسے کہاں پناہ ملے گی؟ وہ بہت معصوم اور غیرت مند لڑکی ہے۔ امیر ابن مرقوم نے اس پر مظالم ڈھائے تھے، پھر آپ نے نتیجہ دیکھا۔ وہ کوڑک زدہ امیر بستی سے باہر پڑا ہوا ہے اور لوگ اس پر ترس کھا کر بھیک کی روٹی کے چند ٹکڑے ڈال جاتے ہیں۔ یہ سب ایک بے سہارا لڑکی کی دل آزاری کا نتیجہ ہے۔ برائے کرم اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں۔ یوسف صلاح الدین کے لہجے میں درد شامل تھا۔ اسد الدین شیرکو نے تعریفی نظروں سے بھتیجے کی طرف دیکھا اور پھر اپنے بڑے بھائی نجم الدین ایوب سے مخاطب ہوا، برادر معظم، میری بھی یہی گزارش ہے کہ آپ اپنے لائق ترین بیٹے کے کردار پر اعتبار کریں اور اس مظلوم لڑکی کو اس کے انداز سے جینے دیں۔ اگر آپ نے شاریہ کے سلسلے میں سلطان عادل پر کسی قسم کا دباؤ ڈالا تو میں اس کی بھرپور مزاحمت کروں گا۔ یہ کہتے کہتے اسد الدین شیرکو کے لہجے میں کسی قدر سختی آ گئی تھی، جیسے وہ اپنے بڑے بھائی کو تنبیہ کر رہا ہو۔ چھوٹے بھائی کی بات سن کر نجم الدین ایوب کچھ گھبرا سا کیا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ شیرکو کو سلطان نور الدین محمود زنگی کے حضور میں
سب سے زیادہ قربت حاصل ہے۔ مجبوراً نجم الدین ایوب کو نرم ہونا پڑا، تاہم اس نے اسد الدین شیرکو سے ایک نیا سوال کر ڈالا، پھر تمہاری نظر میں اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ میرے نزدیک یہی کہ یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں کہ جس کا کوئی حل تلاش کیا جائے۔ اسد الدین شیرکو نے بے نیاز مسکراتے ہوئے کہا، یا بالفرض یہ کوئی مسئلہ ہے تو اس کا وہی حل ہے جو یوسف نے پیش کیا ہے۔ اسد الدین شیرکو کی مداخلت نے صورتحال کو یکسر بدل کر رکھ دیا تھا۔ پھر یہ طویل گفتگو اس نتیجے پر ختم ہوئی کہ نجم الدین ایوب نے یوسف صلاح الدین کو یہ قسم کھانے پر مجبور کر دیا کہ وہ کسی بھی حال میں ترکی کنیز شاریہ سے شادی نہیں کرے گا۔ امیر زنجار کی شکایت پر سلطان نور الدین محمود زنگی نے قاضی ابن عرصون کو تنخواہی میں طلب کر کے تمام صورتحال بیان کر دی۔ قاضی صاحب نے نہایت سکون و اطمینان سے سلطان عادل کی گفتگو سنی اور پھر ان طالب علموں اور اہل محلہ کو خلوت میں طلب کرنے کی درخواست کی جن کے بقول قاضی صاحب کے اس عمل سے مدرسے کا تقدس پامال ہو رہا تھا اور عدالت عالیہ کا وقار۔ پھر جب وہ گواہی کے لیے سلطان نور الدین محمود زنگی کے حضور میں پیش ہوئے تو جلال سلطانی سے ان کے جسم کانپنے لگے اور زبانیں لڑکھڑانے لگی۔ پھر ان سب نے سلطان عادل کے سامنے زمین پر اپنے سر رکھ دیے اور رو رو کر کہنے لگے، انہیں امیر زنجار نے دینار و درہم کا لالچ دے کر جھوٹی گواہی پر اکسایا تھا۔ اس کے بعد قاضی ابن عرصون نے سلطان عادل پر یہ بھی راز فاش کر دیا کہ پہلے امیر زنجار شاریہ کو کنیز بنانا چاہتا تھا، پھر وہ شادی کرنے پر آمادہ ہو گیا اور جب شاریہ نے شادی سے انکار کر دیا تو وہ مذموم حرکت پر اتر آیا کہ میں خوفزدہ ہو کر اس بے سہارا لڑکی کو اپنے مدرسے سے نکال دوں گا۔ آخر اس طرح امیر زنجار کی ہوس کا منصوبہ تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ اس انکشاف پر سلطان نور الدین محمود زنگی کا غصہ ناقابل بیان تھا۔ ان جیسے قوت برداشت رکھنے والے تاریخ انسانی میں بہت کم پیدا ہوئے ہیں، مگر اپنے ایک معتمد امیر کی اس ناشائستہ حرکت کی تفصیلات سن کر ان کے جذبات بے قابو ہو گئے اور چہرے سے جیسے وہ ابھی امیر زنجار کے قتل کا فرمان جاری کر دیں گے۔ پھر دوسرے دن سلطان عادل نے اپنا دربار آراستہ کیا جس میں تمام امراء اور سالاروں کو سختی کے ساتھ جمع ہونے کا حکم دیا گیا تھا۔ کسی کو کچھ خبر نہیں تھی کہ ایسا کیوں کیا گیا ہے۔ عام طور پر درباریوں کا خیال تھا کہ سلطان عادل کو کوئی خاص جنگی مہم درپیش ہے، اس لیے ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے۔ پھر جب تمام امراء اور فوجی سالار جمع ہو گئے تو سلطان نور الدین محمود زنگی نے انتہائی پرجلال لہجے میں امیر زنجار کو مخاطب کیا جو امراء کی اگلی قطار میں بڑی شان اور غرور کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ زنجار میرے قریب آ اور تخت کے نیچے کھڑا ہو جا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کا لہجہ نہایت تحقیر امیز تھا۔ سلطان عادل کی پرہیبت آواز سن کر دربار پر سناٹا چھا گیا اور امیر زنجار کے چہرے سے وحشت ٹپکنے لگی۔ پھر وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے اٹھا اور تخت کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ حاضرین دربار کے سامنے اپنا شجرہ نسب بیان کر سلطان نور الدین محمود زنگی دوبارہ غضبناک لہجے میں امیر زنجار سے مخاطب ہوئے۔ بلند آواز میں اہل دربار کو بتا کہ تیرے باپ دادا کون تھے؟ سلطان عادل کا حکم سن کر کچھ دیر کے لیے امیر زنجار کو سکتہ سا ہو گیا۔ وہ سلطان نور الدین محمود زنگی کے ارادے کو سمجھ گیا تھا، فوراً ہی ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑانے لگا، سلطان عادل میں آپ کے کرم کا طلبگار ہوں، مجھے اس طرح سرے دربار ذلیل و رسوا نہ کیا جائے، تجھے جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے اس پر بلا تاخیر عمل کر۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کا لہجہ مزید غضبناک ہو گیا تھا۔ اہل دربار کے سامنے بیان کر کے تیرے بزرگوں کا تعلق کس محترم خاندان اور کس معزز قبیلے سے تھا؟ رحم کی درخواست مسترد کر دی گئی تھی۔ مجبوراً امیر زنجار حاضرین دربار کی طرف مڑا اور تمام امراء، فوجی سالاروں اور شعبہ جاسوسی کے اعلیٰ افسروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، حاضرین دربار جان لے کہ میرا تعلق ایک کم ترین خاندان سے ہے جس کے تمام افراد سود کاٹ کر اپنی گزر اوقات کیا کرتے تھے اور ان کی معاشرتی حیثیت یہ تھی کہ بڑے قبائل کے لوگ انتہائی حقارت کے ساتھ میرے باپ دادا کو جلاہا کہہ کر پکارتے تھے۔ امیر زنجار کا اعتراف سن کر تمام حاضرین اپنی اپنی جگہ سہم گئے۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سلطان عادل نے امیر زنجار کو اپنا ماضی بیان کرنے پر کیوں مجبور کیا ہے۔
بس 4 افراد یعنی قاضی ابن ارسطان، نجم الدین ایوب، اسدالدین شیرکو اور یوسف صلاح الدین ہی اس راز سے باخبر تھے کہ امیر زنجار کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا جا رہا ہے۔ جب امیر زنجار اپنا شجرہ نسب بیان کر چکا تو سلطان نور الدین محمود زنگی اس سے مخاطب ہوئے۔ اسلام نے تجھے عزت اور سربلندی بخشی، پھر تو نے بدترین ناشکری کا مظاہرہ کیا اور اسلامی قوانین ہی کا مذاق اڑانے لگا۔ جوش غضب میں سلطان عادل کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور ان کی پرہیبت آواز سے پورا دربار گونج رہا تھا۔ میں نے تجھے شعبہ جاسوسی کا اعلیٰ افسر نامزد کر کے اسلامی سلطنت کے رازوں کا امین بنایا اور تو نے کیسی بدترین خیانت کی کہ ایک مجبور لڑکی کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کے لیے سازش کا اتنا گہرا جال بنا کہ قاضی ابن ارسطان جیسی شخصیت بھی اس کی زد میں آ گئی۔ اللہ میری اس کوتاہی کو معاف فرمائے کہ میں نے تجھ جیسے بے اعتبار شخص کو اہم ترین شعبے پر فائز کیا۔ اس کے بعد سلطان نور الدین محمود زنگی نے امیر زنجار کے لیے بڑی عبرتناک سزا مقرر کی اور اس کا منہ کالا کر کے شہر کے اطراف میں گھمایا گیا۔ اب نجم الدین ایوب کو بھی یقین آ گیا تھا کہ وہ ترکی کنیز کوئی معمولی لڑکی نہیں ہے، اس کی دل آزاری کرنے والا کوئی سردار سزا سے محفوظ نہیں رہا تھا۔ پھر امیر زنجار کو اس کے عہدے سے معزول کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ انطاکیہ کا عیسائی حاکم ریمنڈ اپنی بھتیجی ملکہ الیز سے بہت سا سونا لے کر واپس آ چکا تھا اور بڑی رازداری کے ساتھ ایک مضبوط فوج تیار کر رہا تھا۔ پھر وہ 5000 منتخب سوار لے کر حلب کی طرف بڑھا۔ پھر جیسے ہی سلطان نور الدین محمود زنگی کے جاسوسوں نے خبر دی، سلطان 3000 سواروں کے ساتھ حلب سے نکلے اور انیب کے مقام پر خیمہ زن ہو گئے۔ ریمنڈ کا لشکر یہاں پہلے ہی پہنچ چکا تھا۔ 21 صفر 544 ہجری کو دونوں لشکروں کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ ریمنڈ کو اپنے اسلحے اور سپاہیوں کی کثرت پر ناز تھا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی نے اپنی پرانی حکمت عملی کے تحت لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک کی نگرانی وہ خود کر رہے تھے اور دوسرے کی قیادت اسدالدین شیرکو کر رہا تھا۔ شیرکو کا طریقہ تھا کہ وہ ہر جنگ میں یوسف صلاح الدین کو اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ گزشتہ مارکوں کی طرح اس بار بھی عیسائی سپاہی سلیب کی خاطر جان دینے کی قسمیں کھا کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے تھے۔ اسدالدین شیرکو نے یوسف صلاح الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس جنگ میں تمہارا ایک ہی ہدف ہے۔ شیرکو نے اپنی تلوار سے عیسائی فوج کے علم بردار کی طرف اشارہ کیا، اس صلیبی جھنڈے کو زمین بوس کر دو۔ ابھی اسدالدین شیرکو کے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ یوسف صلاح الدین اپنے 10 سپاہیوں کے ساتھ عیسائی فوج کے علم بردار کی طرف جپٹا۔ ایک طرف سے سلطان عادل صلیبیوں کے لشکر پر دباؤ ڈال رہے تھے اور دوسری طرف اسدالدین شیرکو بڑھ چڑھ کر حملے کر رہا تھا، مگر عیسائی لشکر کسی پہاڑی چٹان کی طرح اپنی جگہ جمع ہوا تھا۔ ایکا ایک صلیبیوں کی صفوں میں ایک شور سا اٹھا، پھر اہل ایمان نے عیسائیوں کے جھنڈے کو گرتے ہوئے دیکھا۔ یوسف صلاح الدین نے صلیبی علم بردار کا بایاں ہاتھ کاٹ دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلنے کی کوشش کرتا، یوسف کی شمشیر کا دوسرا وار اس کی گردن سے کمر تک اتر گیا تھا۔ حاکم انطاکیہ ریمنڈ جو قریب ہی مسلمانوں سے نبض آزما تھا، اس نے بڑی حسرت اور دکھ کے ساتھ صلیبی جھنڈے کو گرتے ہوئے دیکھا۔ اچانک اسدالدین شیرکو کی نظر ریمنڈ پر پڑی۔ وہ عقاب کی طرح عیسائی حاکم پر جھپٹا اور ریمنڈ کے گرد جمع ہو کر لڑنے والے مخافظ سپاہیوں کو کاٹتا ہوا حاکم انطاکیہ تک پہنچ گیا۔ ریمنڈ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ مسلم سالار اتنی آسانی سے حفاظتی دستے کو تیغ کر کے اس تک پہنچ سکتا ہے۔ ریمنڈ کچھ دیر تک اسدالدین شیرکو کی تلوار سے بچتا رہا، مگر ایک وار اتنا قریب تھا کہ ریمنڈ اسے سمجھ ہی نہیں سکا۔ حاکم انطاکیہ نے اپنی ڈھال بائیں طرف کی، لیکن شیرکو نے برق کی سی تیزی سے پینترا بدل کر دائیں ہاتھ سے وار کیا اور دوسرے ہی لمحے ریمنڈ کی گردن کٹ کر زمین پر گر پڑی۔ اپنے سردار کا یہ حشر دیکھ کر صلیبی سپاہیوں نے اسدالدین شیرکو کو اپنے نرغے میں لے لیا۔ شیرکو نے تیغ زنی کے بے مثال جوہر دکھائے اور 15-20 عیسائیوں کے سر قلم کر دیے، مگر وہ اکیلا تھا صلیبیوں کا حصار توڑنے میں ناکام رہا۔ اسدالدین شیرکو کئی زخم کھا چکا تھا
تھا۔ اب اسے زندہ بچنے کی کوئی امید نہیں رہی تھی۔ آخر اس موقع پر کہ قریب لڑنے والے مسلمان سپاہی اس کی آواز سن لیں، اسد الدین شیرکو نے پوری طاقت کے ساتھ نعرہ تکبیر بلند کیا۔ یوسف صلاح الدین زیادہ دور نہیں تھا، اس نے چچا کی آواز سنی اور اپنے 10 سپاہیوں کے ساتھ آواز کی طرف پلٹا، پھر پشت کی طرف سے ان صلیبیوں پر ایک بھرپور حملہ کیا جو اسد الدین شیرکو کے چاروں طرف حصار کیے ہوئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں یہ حصار ٹوٹ گیا۔ اسد الدین شیرکو شدید زخمی ہو چکا تھا، لیکن تازہ کمک نے اس کے حوصلے بلند کر دیے۔ یوسف صلاح الدین اور اس کے ساتھیوں نے بیشتر صلیبیوں کو موت کی نیند سلا دیا، باقی جان بچا کر فرار ہو گئے۔ پھر جب یوسف صلاح الدین چچا کے قریب پہنچا تو اسد الدین شیرکو نے یوسف کو گلے لگا لیا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو یہاں ختم کی جاتی ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی اگلی قسط پیش کی جائے گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک لازمی کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ ضرور کیا کریں۔ شکریہ۔